السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی احکامات، وہ احکامات کہ جن کے حوالے سے بڑی سختی سے کہا گیا کہ یہ کرنا ہے، اور وہ والے کام جو کہ نہیں کرنے، اور اس کے نتیجے میں پورا ریوارڈ اور پنشمنٹ کا آپ کو ایک سسٹم نظر آتا ہے کہ جو برا کام آپ کرتے ہیں تو اس کا سزا ہے، اور جو اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جزا ہے، برا کام نہ کرنے کی بھی اسی طرح جزا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جس پہ بہت سختی سے تاکید کی گئی، ان احکامات کو ہم نفسیاتی تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ علم نفسیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے۔ اور یہ جو لالچ ہے، یہ گریڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایکسیسو ڈیزائر ہے، ایک ایسی خواہش ہے جو کہ بڑی ہوئی خواہش ہے، جو کہ آپ کی ضرورتوں کے مد نظر رکھ کے نہیں ہے، بلکہ ضرورتوں سے زیادہ کی خواہش اور بڑی ہوئی خواہش، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کنفیوژن ہے کہ ایمبیشیسنس ایک ایسا جذبہ جو کہ ایک مثبت جذبہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ کرنے کی ٹھانتے ہیں، اور پوری دنیا کی تمام ترقی جو ہے اس کی جو بیس لائن ہے اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے یا فلاں چیز مجھے حاصل ہونی ہے۔ تو اس میں اور لالچ میں فرق یہ ہے کہ لالچ بڑے ڈسٹرکٹیو قسم کی چیز ہے، یعنی ایک ایسی تباہ کن چیز ہے جو کہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو چیز جس کا میں حصول کر رہا ہوں، یہ چیز جو میں جس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس سے کسی کو گزند پہنچنے کا امکان تو نہیں ہے، کسی کی ویل بینگ متاثر ہونے کا امکان تو نہیں ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ ایک تباہ کن قسم کا ایموشن ہوتا ہے، ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو کہ اپنی حوالے سے نارسزم ہوتا ہے، یعنی نرگسیت ہوتی ہے، آپ نے صرف اپنی ذات کو دیکھنا ہے اور اس چیز کا حصول کرنا ہے، جبکہ جو ایمبیشیسنس ہے وہ بالکل ایک اور چیز ہے، وہ ایک پازیٹیو اور مثبت جذبہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی شخصیت کا کچھ جینیٹکس کے حوالے سے کوئی ایسا لازمی جزو ہے، یا ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے اوپر ایسے عوامل ہیں، وہ سوسائٹی میں ہے، وہ کلچر میں ہے، جو انسان کو لالچی بناتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو لالچی ہوتا ہے یا لالچ کرتا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہم پرسنالٹی کی جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پرسنالٹی کی سائیکالوجی میں اگر ہم دیکھیں گے شخصیت کی، تو اس میں نارسزم جو ہے یا جس کو نرگسیت پسندی کہتے ہیں یا ناپرستی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لو ایگریبلنس جو ہے، جس میں وہ انسان جو بہت کم متفق ہوتے ہیں، بہت کم اتفاق کر پاتے ہیں، یہ والی جو ٹریٹس ہیں یہ کہیں نہ کہیں لالچ سے ملتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجی کو دیکھیں تو کمپیریزن اور یہ جو کمپٹیشن کا معاملہ ہے جس میں انسان دوسروں سے کمپیریزن کرتا ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت نیچے سے لے کے آتے ہیں، یعنی جو ایسی سوسائٹیز جو کہ ٹرانزیشنل فیز میں ہوتی ہیں، جس طرح ہماری سوسائٹی ہے، اور اس میں جو مڈل کلاس کا ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری مڈل کلاس جو ہے اس کے جو بچے ہیں وہ بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی بچوں کو ہر وقت کمپیریزن کا سامنا ہوتا ہے کہ فلاں بچے نے یہ کیا، فلاں بچے نے یہ کیا۔ ایک تو کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسرا کمپٹیشن کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انکریجمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جن کی اس وقت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ بعد میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت منفی برآمد ہوتا ہے کہ آپ مسلسل جو ہے وہ کمپیریزن یا موازنہ دوسرے بچوں کا اپنے بچوں سے کرتے رہیں، اور ان کی سرزنش بھی کرتے رہیں، اور پھر کمپٹیشن پہ اکساتے بھی رہیں، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوشل سائیکالوجی میں دیکھیں یا کلچرل سائیکالوجی میں دیکھیں، کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ثقافتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس چیز کو انکریج کرتی ہیں۔ یعنی کچھ ثقافتیں ایسی ہوں گی جو بہت میٹیریلسٹک ہوں گی، ان کی وہ اسپرچول نہیں ہوں گی، وہ منیملسٹ نہیں ہوں گی، وہ کچھ سادگی وادگی سے ہٹ کے، یعنی ان کی زندگی میں جو میننگ ہے وہ سارا میٹیریل ہے، اور وہ سارا میننگ یا زندگی کی جو مقصدیت ہے یا زندگی کا جو معنی ہے وہ اس سے تراشتے ہیں، میٹیریلزم سے۔ تو ایسے کلچر جہاں پہ میٹیریلسٹک یا مادیت پرستی زیادہ ہو، وہاں پہ یہ جو گریڈ ہے یا لالچ ہے یہ زیادہ ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پہ جب ہم گریڈ یا لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا حرص یا طمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ویلتھ کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ پاور کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہ میٹیریلسٹک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں، اور یہ تینوں چیزوں کا جو چیز ہے وہ میٹیریل ورلڈ کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو جہاں پہ مادیت پرستی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ چیز زیادہ ہوگی۔ سو پرسنالٹی سائیکالوجی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو پرسنالٹی میں وہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کلچرل کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سوشل سائیکالوجی وہ کس طرح اس میں کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، نمبر 2، اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ کس حد تک ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، یہ تباہ کن ہوتا ہے فرد اور معاشرے کی سطح پر، یہ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔